السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. آپ کو بصیرہ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم رمضان کے متعلق جو مختلف احکام و مسائل ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے پیارے بھائی فرید بھائی. کیا حال ہے فرید بھائی آپ کا؟ الحمدللہ. بارک اللہ فیک. تو آج ہم کیا انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے فرید بھائی؟ شیخ آج ہم بہت ہی میرا خیال ہے کبھی اس طرح کا کوئی پوائنٹ ڈسکس نہیں ہوا, وہ ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ. وہ یہ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ پیشن گوئی اٹ سیلف نیوٹرل ہوتی ہے, وہ نہ گڈ ہوتی ہے نہ بیڈ ہوتی ہے. ٹھیک, پہلی تو یہ بات ہے. اچھا, سو اب جو ہم حدیث لے کر آئیں وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امت ہے یہ صحیح راستے پہ رہے گی جب تک کہ وہ افطاری کرنے میں جلدی کریں, روزہ کھولنے میں جلدی کریں. بالکل. اچھا, اب کیا یہ صرف سائن ہے جو نیوٹرل ہے روزہ جلدی سے کھولنے کا, یا یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ گڈ تھنگ میں, یا یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں بیڈ تھنگ میں, یا یہ صرف ایک انڈیکیٹر تھا امت کے سیدھے راستے پہ چلنے کا؟ دیکھیں, اس میں یہ انڈیکیٹر ہے امت کے سیدھے راستے پہ چلنے کے بھی, اور اس میں ایک اور چیز ہے جس کو بولتے ہیں مفہوم المخالفہ. یعنی پہلے میں حدیث پڑھ لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس سے کہ راوی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. یعنی لوگ انشاءاللہ خیر میں ہی ہیں جب تک کہ وہ جو افطاری ہے وہ اسی کے ٹائم پہ جلدی میں کرتے ہیں جب ٹائم ہو جاتا ہے, نہ کہ اس میں تاخیر کرتے ہیں. اس میں کئی پوائنٹس ہیں. اس میں سب سے پہلے پوائنٹ تو یہ ہے کہ امت میں خیر ہے کب, جب وہ جو افطاری ہے وہ ٹائم پہ کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے جس کو بولتے ہیں مفہوم المخالفہ, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کا برعکس کام کرو گے, یعنی افطاری میں تاخیر کرو گے تو اس کا مطلب ہے ابھی خیر نہیں ہے. صحیح. ایک اور روایت ہے جو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احب عبادی الی اعجلہم فطرا, میرے نزدیک زیادہ محبوب بندہ کون ہے جو افطاری میں جلدی سبقت لے جاتا ہے اور ٹائم پہ کرتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افطار میں تاخیر کرنا شر کا سبب ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے, اور افطاری میں ٹائم پہ کرنا اور سبقت لے جانا اور اسی کے ٹائم پہ کرنا اس میں خیر کی علامت ہے اور اللہ کی محبت کی علامت ہے, اور وہ عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. شیخ, جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ کو نظر آیا کہ سورج غروب ہوا ہے اور جیسے ہی آپ کو کیا آپ اذان کا ویٹ کر رہے ہو, یا جیسی اذان ہوئی ہے آپ فوراً اپنا روزہ توڑ دو اور افطاری کرنا شروع کر دو, یہ جلدی کا مطلب ہے؟ جلدی کا مطلب ادھر جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرل میننگ آف جلدی. ٹھیک, ادھر جلدی کا مطلب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرہ. سابقوا کا مطلب نہیں آپ سبقت لے جاؤ, صحیح, آپ آگے نکلو اچھے کام میں. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ رمضان میں مغرب سے پہلے ہی آپ افطاری شروع کر دیں, اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اس کا بر وقت جو ٹائم ہے, اذان کا ٹائم ہے. اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان اس بات کی گواہی ہے کہ وقت ہوا چاہتا ہے مغرب کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے, اللہ نے باقاعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وقت بتایا ہے. اور جو ائمہ ہیں ہمارے ملک میں یا جو بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ لوگ اذان دیتے ہیں, تو آپ پھر اس وقت آپ کے لیے بسم اللہ کر کے افطاری کرنی چاہیے. نہ کہ آپ بولے کہ یار تھوڑی دیر میں رک جاتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور بولتے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہو, تھوڑا میں 5 منٹ رک جاتا ہوں. نہیں, یہ محبوب عمل نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے نزدیک یعنی ایک انداز میں اللہ کی جو اللہ نے محبوب عمل کے برعکس کیا ہوتا ہے مبغوض عمل, یعنی جو اللہ کا ناپسندیدہ عمل, اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ افطاری کرنے میں تاخیر کریں. شیخ, کچھ لوگ ہیں جو 15 منٹ بعد افطاری کرتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک نہیں, یعنی کہ گروپ ہے لوگوں کا جو اس کو لیٹ افطار کرتے ہیں, لیکن وہ شاید اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ابھی شاید سورج ڈوبا ہی نہیں ہے یا ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا. انسان اگر شک کے لیے دروازہ کھول دینا, یہ اسی لیے یہ ایک اور وجہ اس حدیث کے پیچھے یہ بھی حکمت ہے کہ انسان کے نفسیات کا بھی خیال رکھا گیا. کین یو امیجن دیٹ؟ سائیکولوجیکل طور پر ایک بندہ شک میں جب مبتلا ہو جاتا ہے نا تو وہ ہر چیز میں شک میں چلے جاتا ہے. جو بندے یہ بولتے ہیں کہ یار ابھی مجھے نہیں پتا, یار ابھی میں تاکہ کنفرم ہو جائے 15 منٹ میں مجھے شام نظر آ جائے گی, رات ہو جائے گی, پھر میں کروں. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ ہر چیز میں چلے جاؤ گے, آپ پھر آہستہ آہستہ OCD اور پتہ نہیں کدھر کدھر چلے جاؤ گے. اسی لیے آپ وہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے,
باقی کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ معاف کرے گا. بالکل. اتنی سختی اور اتنے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا اور نفسیاتی طور پر یعنی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہونے سے اچھا ہے کہ انسان سکون میں رہے اور سائیکولوجیکل طور پر پیسفل مائنڈ میں ان چیزوں کو کرے. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتی ہے جو ابھی میں نے ترمذی کی روایت پیش کی ہے کہ احب یعنی اللہ کے نزدیک یہ محبوب ہے, اس سے صفت المحبہ ٹھیک اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے نزدیک اللہ کی صفت میں سے ایک یہ صفت ہے الحب. جی ٹھیک ہے نا, اللہ حب یعنی محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ اور یہ محبت بھی اللہ کے لائق. جی ٹھیک ہے نا, لیس کمثلہ شیء, کسی کے اس کی مثال اور مثیل نہیں ہے. اللہ کی محبت کسی مخلوق کے محبت سے کوئی اس میں سملیرٹی نہیں ہے. دیز آر ٹو ڈفرنٹ اسٹف. ٹھیک ہے نا, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. شیخ اب ہم دوسرا جو ٹاپک ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ, اس میں ایک اور دلیل بھی ہے اس حدیث میں. اس حدیث میں صیغہ مبالغہ استعمال کیا گیا احب. اس کا مطلب ہے اعمال میں بھی لیولز ہیں. کچھ اعمال ہے جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے, کچھ اعمال ہے جو اللہ کے نزدیک نارمل محبوب ہے, کچھ اعمال ہے تو اس میں بھی لیولز کا پتہ چلتا ہے. تو آپ کو چاہیے ایز اے مسلمان کہ آپ اس عمل کو اپنائیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. اور ادھر اللہ نے دیکھے نا احبہ یعنی صیغہ مبالغہ استعمال کی ہے. شیخ جو سیکنڈ اسپیکٹ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ ہے سحری کا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیک a meal just before dawn for there is a blessing in suhoor. بالکل ٹھیک. اور یہ سحری کرنا ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے اہل کتاب سے, کیونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ سحری نہیں کرتے تھے. اچھا شیخ, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب میں اچھی سحری کرتا ہوں تو آپ کا روزہ بھی بہت زیادہ افیکٹو گزرتا ہے, اور جس دن آپ اچھی سحری نہ کرو تو یو فائنڈ ریئلی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کس طرح اپنے روزے کو پورا کرو. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں فرید بھائی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ سحری کرو بے شک سحری میں برکت ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, اس میں برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ اہل کتاب سے ہمارے روزے اور ان کے روزے میں جو فرق ہے وہ یہی ہے تقریباً, کیونکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یعنی پہلے والے امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا, چاہے اس کی کیفیات جو ہے وہ مختلف ہو. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک یہ بھی تفریق کی ایک علامت ہے. اور برکتوں میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلی جو برکت وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے ہو. جی, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہو, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا برکتوں میں سے ایک برکت سمیٹنے کے مد مقابل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ برکت یہ ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے سائیکولوجیکل طور پر بھی آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار میں نے کچھ کھایا ہوا تو مجھے تو بھوک لگنی نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اگر ایک بندہ ہے جس نے سحری نہیں کی ہوئی, اس کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے, یار میں نے تو سحری نہیں کیا, یعنی حالانکہ اس کا پیٹ ہو سکتا ہے فل ہو, رات کو اس نے 2-3 بجے کھایا ہو, لیکن وہ کیونکہ سحری نہیں کی نا, وہ ایلیمنٹ غائب ہے, تو وہ پورا دن بولتا ہے یار میں نے سحری نہیں کی یار, تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے, وہ جلدی تھک جاتا ہے سائیکولوجیکلی, تو اس کا اثر جسمانی طور پر بھی آ جاتا ہے. ہم ساروں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور سحری کرنی چاہیے, اور سحری کے بغیر روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سحری کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپ سحری کرنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت ایک فل پاور میں, فل انرجی میں کر سکتے ہو. جی ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایک اور برکت یہ ہے کہ آپ دیکھیں نارملی ہم نارمل دنوں میں 2 ٹائم 3 ٹائم کھاتے ہیں, اور سنیکس ماشاءاللہ بے حد و حساب. لیکن رمضان میں دیکھیں ہم صرف سحری اور افطاری کر لیتے ہیں, بیچ میں پورا دن ہم بھوکے رہتے ہیں. تو اس سے آپ کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے, اور جب صبر پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, اور آپ کو جب اللہ صبر سکھلاتے ہیں تو اس کی الگ برکتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور آخری جو برکت ہے وہ جیسے آپ نے اہل کتاب کا بتایا, تو وہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے میں جو تفریق کی وجہ سے وہ صرف سحری ہے, ون آف دا ریزنس. ہاں بالکل. اچھا, اور ہم اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اچھی سحری کریں اور اچھی سحری کروائیں, جس طرح ہم افطاریاں کرواتے ہیں تو سحریاں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک, اور اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں اسی لیے بعض میں نے دیکھا ہے مثلا یہ ریاض میں بعض مساجد اور مکہ یا مدینہ میں, بعض سعودی عرب میں بعض مساجد میں باقاعدہ سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے. جیسے نارملی افطاری کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, لیکن
سحری کا بہت کم ہوتا ہے، لیکن ادھر کچھ ایسے مساجد ہیں جو سحری کا بھی اہتمام کرتے ہیں. مثلا ریاض میں ایک مسجد ہے عشر اواخر میں باقاعدہ ادھر سحری میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک انتظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جامع ملک خالد کر کے بڑی معروف مسجد ہے. تو سحری، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ افطاری سے زیادہ سحری کروانے میں زیادہ وہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس سحری کے آپ کا روزہ رکھا پورا دن آپ کا چلتا ہے. ہمیں بھی سحری کروانی چاہیے، اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہو اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اپنے گھروں میں، بالکل سحریاں کرواؤ. بالکل میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی سحری کرواؤں انشاءاللہ بالکل آپ کو کروانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے، بعض علماء نے نا سحری کے وجوب واجب ہے یا سنت ہے، مستحب ہے. کیونکہ دیکھیں ادھر ہے آرڈر تسحروا، اور اصول فقہ میں یہ ہے کہ جب بھی کہیں آرڈر آیا ہو تو یہ وجوب میں چلا جاتا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس لیے بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ سحری کرنا واجب ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ کہ یہ مستحب ہے، سنتوں میں سے ایک سنت ہے. کرے تو بہتر ہے، ثواب ہے، نہیں کرے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کہتے یار ضروری نہیں کہ سحری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماشاءاللہ ٹینکی فل کریں اور ٹھیک ٹھاک کھائیں، نہیں، یہ ضروری نہیں. اگر آپ سحری سنت ہے، یعنی آپ ایک کھجور اور ایک گلاس پانی بھی پی لیں، یہ سحری میں شمار ہو جائے گا. دیٹ از دا میننگ آف سحری. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. کیپ واچنگ دس شو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.